الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ہمارا اپنے پروگرام سنا، اس کے اندر ہم نے بتایا کہ پارٹ 1 میں قرآن پاک سے جو آیات ہیں ان سے ختم نبوت بیان کیا گیا، اور ابھی پارٹ 2 آپ سنیں گے جس کے اندر نبی علیہ السلام کے فرامین احادیث مبارکہ کو ہم بیان کریں گے، جس سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، مختلف احادیث کی کتب سے ہم نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک جو آپ کے گوشت گوار کرتا ہوں میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹے شخص ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2219۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے، جب بھی ایک نبی جاتا تو ان کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب احادیث الانبیاء سے یہ حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی، اور ساری عمارت بنائی اور لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا کر یہ کہتے ہیں کہ عمارت کتنی بہترین ہے، مگر یہ کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جو کھٹک رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام تشریف لائے، تمام خوبصورت ہیں، عمدہ ہیں، سب کی آمد مرحبا ہے، مگر میں آیا ہوں تو میرا آنا سب سے آخر میں آنا ہے، اور میں آخر نبی ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 5959۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، امی نبی ہوں۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 7000 ہے۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 2226 ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہم آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور یہ آخری فرمان ہے، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخر نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 4077۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو بیان فرمایا اور جو ہم نے آیات بینات سے اس سے پہلے سنا، ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی دلائل سے ثابت ہے اور نص قطعیہ سے ثابت ہے۔ کوئی بھی انکار کرنے والا اس کے بارے میں کم از کم یہ سوچے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اتنا گمان بھی کرے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم 7 ستمبر کو ہی یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ آئیں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلے آپ کو 1974 کے اندر 7 ستمبر آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے قبلہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نے ہمارے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر اس وقت کے منتخب وزیر اعظم بھٹو کے سامنے یہ بل پیش کیا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، حضور کو آخری نبی نہ ماننے والے، ان کے بارے میں ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر ایک قانون جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، اس کی سزا بیان ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ اعلان کیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کئی دنوں تک مناظرے کیے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر۔ بالآخر بھٹو نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بھٹو صاحب آپ یہ بتائیں
آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کے بارے میں کوئی غلط بکواس کرے، غلط باتیں کرے، آپ کو نہ مانے، آپ کو وزیر اعظم نہ مانے، بری باتیں کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بھٹو کہنے لگا وہ غدار ہوگا۔ میرا کیا خیال ہے؟ عوام اس کو غدار کہے گی۔ تو آپ فرمایا بلا تشبیہ، اس سے بڑھ کر بھی یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، آپ کے بارے میں کوئی یہ بولتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، آپ آخر نبی نہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر بھٹو کو یہ بات سمجھ آئی اور اس نے سائن کر دیے، دستخط کر دیے، اور 1974 سے آج تک یہ قانون بن گیا کہ جو بھی حضور کو آخر نبی نہیں مانے گا وہ اقلیت میں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قادیانی ہے، مرزئی ہے، مرتد ہے، اور وہ اعلیٰ علیین میں نہیں بلکہ اسفل السافلین، اس سے بھی نچلے طبقے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرزا جو قادیانی ہے اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ لوگ بڑے شاطر لوگ ہیں، یہ کیسے پھنساتے ہیں، مسلمانوں پر کیسے حملہ کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یہ بدبخت مرزائی لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں۔ یہ دنیاوی لالچ دیتے ہیں، یہ گاڑیاں دیتے ہیں، یہ بنگلے دیتے ہیں، اور کرنا پڑے تو اپنے رشتے بھی پیش کرتے ہیں اس واسطے کہ یہ بندہ مسلمان نہ رہے بلکہ یہ ایمان رکھے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے بچنا چاہیے، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ کاروبار سے، لین دین سے، کھان پین سے، ان کی صحبت سے بھی بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا دیوانہ بنائے، دنیاوی لالچوں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے بجائے ایمان بچانے کی خاطر ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کی صحبت، دعوت اسلامی کی تحریک یہ زبردست تحریک ہے۔ عاشقان رسول کی کوئی بھی تحریک ہے، سنیوں کی کوئی بھی تحریک ہے، یہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت ایسا سمجھاتے ہیں ہم مر تو جائیں گے لیکن ہماری نسلیں بھی اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔